السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ لوگ کیسی ہیں؟ کل کا لیکچر آپ نے پڑھا کو اس میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو بیٹا آپ لوگ کوئی بھی ٹائم جو ہے فکس کر کے مجھے بتا سکتی ہیں کہ جس ٹائم پہ آپ لوگ مجھ سے کوئی کویسچن پوچھنا چاہیں آپ سارے اسٹوڈنٹس آپس میں ڈسکس کر لیں، جس میں کوئی اور ٹیچر کی آپ کے ساتھ کلاس نہ ہو۔ تو اس ٹائم پہ جو بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا آپ گروپ میں میسیج کر دیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو کسی ٹائم پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گی۔ اس دن ہم نے نماز جمعہ کے احکام جو ہیں وہ پڑھے تھے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ چیپٹر ہے باب صلاۃ العیدین، پیج نمبر ہے 367۔ عیدین سے کیا مراد ہے؟ عیدین سے مراد دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کا لفظ عود سے نکلا ہے، عود کے معنی ہیں لوٹنا، چونکہ عید ہر سال لوٹ کر آتی ہے اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ نماز عید بیٹا سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ سے کیا مراد ہے؟ جس کی تاکید کی گئی ہو، اور جب کہ بعض روایات کے مطابق یہ واجب ہے۔ واجب کا درجہ جو ہے وہ سنت موقدہ سے اوپر کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عید کی نماز جو ہے وہ ادا فرمائی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستحب مستحب ہے یوم الفطری، عید الفطر کے دن، ایت عمل انسانو کہ انسان کھائے، شیئن کوئی چیز، قبل الخروج نکلنے سے پہلے، الی المصلی عیدگاہ کی طرف، ویغتسل اور نہائے، ویتطیب اور خوشبو لگائے، ویلبس اور پہنے، احسن ثیابہ اپنے بہترین کپڑے، ویتوجہ اور وہ جائے الی المصلی عیدگاہ کی طرف، ولا یکبر اور نہ تکبیر کہے، فی طریق المصلی عیدگاہ کے راستے میں، عند ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ویکبر اور تکبیر کہے، عندہما ان دونوں کے نزدیک، یعنی جو امام ابو حنیفہ کے ساتھی ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف، ان کے نزدیک وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیر کہے گا۔ ولا یتنفل اور نہ نفل فرے، فی المصلی عیدگاہ میں، قبل صلاۃ العید نماز عید سے پہلے، فاذا پس جب خلت الصلاۃ نماز جائز ہو جائے، بارتفاع الشمس سورج کے بلند ہونے کے ساتھ، دخل وقتھا تو نماز عید کا وقت داخل ہو جائے گا، الی الزوال زوال تک، فاذا پھر جب زالت الشمس سورج ڈل جائے، خرج وقتھا تو اس کا وقت نکل جائے گا، یعنی وقت ختم ہو جائے گا، ویصلی الامام اور امام پڑھائے، بالناس لوگوں کو، رکعتین دو رکعتیں، یکبر تکبیر کہے، فی الاولی پہلی رکعت میں، تکبیرات الاحرام تکبیر تحریمہ، وثلاثا اور تین تکبیریں، بعدہا اس کے بعد، ثم پھر، یقرأ پڑھے، فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ، وسورۃ معہا اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورت، ثم پھر، یکبر تکبیر کہے، تکبیراتن ایک تکبیر، یرکع رکوع کرے، بہا اس کے ساتھ، ثم پھر، یبتدئ شروع کرے، فی الرکعۃ الثانیۃ دوسری رکعت، بالقراءۃ قراءت کے ساتھ، فاذا پس جب فارغ فارغ ہو جائے، من القراءۃ قراءت سے، کبیرہ تکبیر کہے، ثلاث تکبیرات تین تکبیریں، وکبرہ اور تکبیر کہے، تکبیراتن رابعاتن چوتھی تکبیر،
یرکعو بہا، اس چوتھی تکبیر کے ساتھ وہ رکوع کرے، ویرفعو، اور اٹھائے، یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ، فی تکبیرات العیدین، عیدوں کی تکبیرات میں، ثم، پھر یخطب، خطبہ پڑھے، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، خطبتین، 2 خطبے، یعلم الناس، لوگوں کو سکھائے، فیہا، اس میں، صدقۃ الفطر، صدقہ فطر، و احکامہا، اور اس کے احکام، ومن فاتتہ، اور جس کسی کی فوت ہو گئی، صلاۃ العید، نماز عید، مع الامام، امام کے ساتھ، لم یقضیہا، تو وہ اس کو قضا نہ کرے، یعنی نماز عیدین کی قضا نہیں ہے۔ فَإِن، پس اگر، غم الہلال، غائب ہو جائے یا اوجل ہو جائے پہلی کا چاند، عن الناس، لوگوں کو، یعنی لوگوں کو چاند دکھائی نہ دے، وَشَاہِدُ، اور گواہی دیں، عند الامام، امام کے نزدیک، برؤیت الہلال، چاند کو دیکھنے کی، بعد الزوال، زوال کے بعد، صلی العید، تو عید کی نماز پڑھے، من الغد، اگلے دن۔ فَإِنْ حَدَثَ عذر، پھر اگر کوئی عذر لاحق ہو، مانع الناس، جو لوگوں کو روک دے، من الصلاۃ، نماز سے، فی الیوم الثانی، دوسرے دن، لم یصلیھا بعدہ، تو اس کے بعد نماز نہ پڑھیں۔ عید الفطر کے دن مستحب ہے کہ آدمی عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا لے اور غسل کرے اور خوشبو لگائے اور اپنے بہترین کپڑے پہنے اور عیدگاہ کی طرف چل پڑے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک عیدگاہ کے راستے میں تکبیر نہ کہے، جبکہ امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک تکبیر کہے، اور نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں نفل نہ پڑھے۔ پس جب آفتاب کے بلند ہونے سے نماز کا وقت ہو جائے تو نماز سے عید کا وقت شروع ہو گیا اور زوال تک رہتا ہے، اور جب سورج ڈھل جائے تو اس وقت نماز عید کا وقت نکل جائے گا، اور امام لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائے، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہے اور 3 تکبیریں اس کے بعد کہے، پھر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھے، پھر 1 تکبیر کہہ کر رکوع کرے، پھر دوسری رکعت کو قرات سے شروع کرے، اور جب قرات سے فارغ ہو تو 3 تکبیریں کہے اور چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع کرے، اور عیدین کی تکبیروں میں رفع یدین کرے۔ رفع یدین کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا کر لے جانا۔ یہ کب کیا جاتا ہے؟ تب بھی آپ کو بتایا تھا، عیدین کی تکبیرات میں، اور جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور جب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ پھر امام نماز کے بعد 2 خطبے دے، اس خطبے میں لوگوں کو صدقہ فطر اور اس کے احکام سکھائے، اور جن کو امام کے ساتھ نماز عید نہ ملی وہ اسے قضا نہ کریں، یعنی اس نماز کی قضا نہیں ہے، اور اگر لوگوں کو ہلال عید دکھائی نہ دے اور امام کے پاس لوگ چاند دیکھنے کی شہادت زوال کے بعد دیں، کیونکہ نماز عید کا جو وقت کیا بیٹا، سورج کے نکلنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور جب سورج ڈل جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر لوگ زوال کے وقت چاند دیکھنے کی شہادت دیں تو پھر اس دن تو چونکہ نماز کا وقت نہیں تھا نہ رہا، تو پھر اگلے دن عید پڑھیں، اور اگر کوئی عذر ہو جائے جو لوگوں کو دوسرے دن بھی نماز سے روک دے تو پھر اس کے بعد نماز نہ پڑھیں۔ اب بیٹا عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے کچھ مسنون اعمال ہیں۔ مسنون اعمال کسے کہا جاتا ہے؟ وہ اعمال جو سنت سے ثابت ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے۔ آپ نماز عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے 4 سنتیں ہیں جنہیں مستحب یعنی پسندیدہ کہا گیا ہے۔ یہ کیا ہیں کہ پہلی ہے کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، غسل کرنا، خوشبو لگانا،
بہترین لباس پہننا۔ اور یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عید والے دن کیا ہے کہ سویٹ ڈش کوئی نہ کوئی بنائی جاتی ہے، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کھاتے ہیں۔ اب یہ تمام یہ جو 4 بیان کی گئی ہیں چیزیں کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، بہترین لباس پہننا، ان سب کے بارے میں بیٹا احادیث موجود ہیں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن چند کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ میں تشریف نہ لے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید قرار دیا ہے، لہٰذا غسل کیا کرو اور مسواک لازماً کیا کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ سے بھی بیٹا ثابت ہو گیا کہ عید کے دن غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اچھا لباس پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ دھاری دار جوڑا پہنا کرتے تھے۔ اب بیٹا دوسرا اس متن میں بتایا گیا ہے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کے احکام۔ اب عیدگاہ میں جاتے ہوئے کیا تکبیر اونچی آواز سے کہی جائے یا آہستہ آواز سے کہی جائے، اس میں اختلاف ہے۔ تکبیر ویسے کہنا تمام ائمہ حنفیہ کے نزدیک مشروع ہے، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کے مابین جو اختلاف ہے وہ تکبیر کہنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ بآواز بلند یا آہستہ تکبیر کہنے میں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک عیدگاہ کے راستے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر جو تکبیر ہے وہ آہستہ کہنی چاہیے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے جو ساتھی ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف وہ کہتے ہیں کہ یہ بآواز بلند ہونی چاہیے۔ یہ اختلاف جو ہے وہ صرف عید الفطر کی تکبیر کے بارے میں ہے۔ عید الاضحیٰ میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد متفق ہیں کہ عید الاضحیٰ میں عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر جو ہے اونچی آواز سے کہنا چاہیے۔ اسی کے بعد بیٹا یہ بتایا گیا ہے کہ عیدگاہ میں نماز سے عید سے پہلے نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے اور نماز عید پڑھائی، اور عیدگاہ میں عید سے پہلے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی نماز نہ پڑھی۔ اسی طرح ابو سعید خدری سے بھی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز سے پہلے کوئی اور نماز نہ پڑھتے تھے، ہاں البتہ وہ گھر تشریف لا کر 2 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ عیدگاہ میں جس وقت نماز عید کا ٹائم ہوگا اس وقت یعنی زوال تک بیٹا کوئی دوسری نماز ادا نہ کی جائے گی۔ اب عید کی نماز کا کیا وقت ہے؟ چاشت سے زوال تک، کہ عیدین کی نماز کا مسنون وقت طلوع آفتاب کے بعد سے چاشت کی نماز کے وقت تک ہے، گویا بیٹا زوال سے پہلے تک ہے۔ زوال سے پہلے تک نماز چاشت پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اگر سورج جب زوال کی طرف ہوگا تو اس کے بعد نماز عید جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی، کہ عیدین کی نماز کا مسنون وقت طلوع آفتاب کے بعد سے زوال تک ہے۔ اور اگر کوئی عذر پیش آ جائے، مثلاً بارش ہو جائے یا کوئی اور سانحہ پیش آ جائے جیسے پہلے بتایا گیا ہے۔ اب بیٹا حدیث مبارکہ ہے کہ عبداللہ بن بصر صحابی ایک دفعہ عیدگاہ میں تشریف لے گئے اور امام نے نماز پڑھانے میں تاخیر کر دی اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس وقت تک نماز سے فارغ ہو جاتے تھے۔ جب سورج زوال کی مانند ہوگا
سورج ڈل جائے گا تو پھر بیٹا عیدین کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں اور ثنا کے بعد 3 تکبیرات رفع یدین کے ساتھ کہی جائیں۔ یہ زائد تکبیریں ہیں۔ ان تکبیرات کے بعد امام سورہ فاتحہ یا کسی اور سورت یا آیت کی بلند آواز میں تلاوت کرتا ہے۔ پھر رکوع اور سجود کے بعد دوسری رکعت میں امام پہلے قرات کرتا ہے۔ پھر 3 تکبیرات کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہی جاتی ہیں۔ اب بیٹا یہ 6 تکبیرات، 3 جو پہلی رکعت میں پڑھی اور 3 دوسری رکعت میں، یہ زائد تکبیرات ہیں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ عیدین میں کتنی تکبیرات؟ 6 ہیں، زائد ہیں، تو بیٹا وہ زائد تکبیرات 6 ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ اب بیٹا تکبیرات میں رفع یدین، رفع یدین کسے کہا جاتا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، کہ اس بارے میں فقہاء کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ احادیث سے اس کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ نماز عیدین کی تکبیرات میں ہاتھ اٹھائے جاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین کی تکبیروں میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد عیدین کا خطبہ، اس کی حیثیت واجب کسی ہے، اور یہ سنت متواترہ سے ثابت ہے کہ جب نماز عیدین جب پڑھائی جاتی تھی تو پھر خطبہ بھی دیا جاتا تھا، اور جمعہ کے خطبہ کی طرح درمیان میں وقفہ کیا جاتا تھا۔ عید الفطر کے خطبہ میں صدقہ فطر کے احکام اور عید کے دن فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور عمر نماز عید خطبہ سے پہلے پڑھاتے تھے۔ اب بیٹا جماعت کے ساتھ اگر نماز عید ہم ادا نہ کر سکیں تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، کیونکہ بیٹا یہ نماز جو ہے نماز عیدین با جماعت ہی ثابت ہے، اکیلا کوئی شخص اسے ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر جماعت کے ساتھ ہم نے یہ نماز ادا نہیں کی تو پھر ہم اس کی قضا نہیں کر سکتے۔ اب اگر چاند نظر آنے کی شہادت بیٹا دیر سے ملے، سورج کے زوال ہونے کے وقت ملے، تو چونکہ اس وقت نماز عید کی وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے پھر اگلے دن وہ ادا کی جائے گی۔ جیسے چاند نظر نہ آنے اور بعد میں معتبر شہادت مہیا ہونے کی صورت میں دوسرے دن عید الفطر پڑھی جائے گی۔ حدیث میں بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دفعہ عید الفطر کا چاند اہل مدینہ کو نظر نہ آیا اور سب نے روزہ رکھ لیا، اور اگلے دن پچھلے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی سوار آئے اور انہوں نے کہا کہ جی کل رات تو چاند دیکھ لیا گیا تھا، انہوں نے گواہی دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزہ افطار کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ دوسرے دن عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز ادا کریں۔ اگر چاند دیکھنے کی شہادت بیٹا ایسے وقت میں مل جائے، یعنی زوال سے پہلے مل جائے، تو پھر عید کی نماز اسی دن پڑھ لی جائے گی، وگرنہ اگلے روز پڑھی جائے گی۔ اب اگر اگلے دن یعنی 2 شوال کو کسی عذر کی وجہ سے عید کی نماز نہ پڑھی جا سکتی ہو تو پھر اس کے بعد نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ مثلاً اگر شدید بارش ہو گئی یا کوئی اور ایسا عذر پیش آ گیا تو پھر 3 شوال کو نماز عید پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ بیٹا سارے احکام عید الفطر کے تھے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ کے احکام ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَحِبُّ، اور مستحب ہے، فی یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے دن، ان یغتسل، کہ غسل کرے، وَيَتَطَیَّبَ، اور خوشبو لگائے، یؤخر الاکل، اور مؤخر کر دے کھانے میں، حتیٰ یفرغ من الصلاۃ، حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے۔
اب عید الفطر میں مستحب کیا تھا کہ کوئی میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ کی طرف جائے، اور لیکن یہاں پر کیا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جو قربانی کی ہے اس کا گوشت کھائے، اس سے پہلے کچھ بھی نہ کھائے۔ وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى، اور وہ عیدگاہ کی طرف چال پڑے، وَهُوَ يُكَبِّرُ، اور وہ تکبیر کہتا ہوا جائے، وَيُصَلِّي الْأَضْحَىٰ، اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے، رکعتین، 2 رکعتیں، کصلاۃ الفطر، عید الفطر کی نماز کی طرح، کہ اس میں بھی کیا ہے کہ پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیرات زائد کہے گا، دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیرات زائد کہے گا، وَيَخْطَبُ، اور خطبہ دے، بعدها، اس کے بعد، خطبتین، 2 خطبے، یعلم الناس، اس میں وہ لوگوں کو سکھائے، الاضحیہ، قربانی، و تکبیرات التشریق، اور تکبیرات تشریق، فَإِنْ حَدَثَ، پھر اگر کوئی عذر واقعہ ہو جائے، معنی الناس، جو روک دے لوگوں کو، من الصلاۃ، نماز پڑھنے سے، یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے دن، صلیٰ من الغد، تو وہ اگلے دن پڑھے، وبعد الغد، اور اس کے بعد اگلے دن، ولا یصلیھا، اور اس کو وہ نہ پڑھیں، بعد ذالک، اس کے بعد، وتکبیر التشریق، اور تکبیرات تشریق، اولھا، اس کا ابتدائی وقت ہے، عقیبہ صلاۃ الفجر، نماز فجر کے بعد، من یوم عرفہ، یوم عرفہ کے دن، وآخرہ، اور اس کا آخر، عقیبہ بعد، صلاۃ العصر، نماز عصر کے، من یوم النحر، قربانی والے دن سے، عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، وقال ابو یوسف و محمد، اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہا، الی صلاۃ العصر، نماز عصر تک، من آخری ایام التشریق، آخری ایام تشریق ہیں، وتکبیر، اور تکبیر، عقیبہ الصلاۃ المفروضات، نماز فرض کی ہوئی نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھے، تکبیر کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہیں نا عید کے ایام میں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، اور نماز سے فارغ ہونے تک کھانے کو مؤخر کرنا مستحب ہے، اور عیدگاہ کی طرف تکبیر کہتا ہوا جائے، اور عید الاضحیٰ کی نماز عید الفطر کی مانند 2 رکعت پڑھائے، اور نماز کے بعد 2 خطبے دے، جن میں لوگوں کو قربانی کے مسائل اور تکبیرات تشریق کی تعلیم دے۔ اگر کوئی عذر پیش آ گیا جس نے لوگوں کو قربانی کے دن نماز سے روک دیا، تو اسے اگلے دن یا اس سے اگلے دن پڑھ لیں، اور اس کے بعد نہ پڑھیں۔ اور تکبیر تشریق کی ابتدا حج کے دن سے، نماز فجر کے بعد سے ہوتی ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی انتہا 10ویں ذی الحج کو عصر کے بعد ہو جاتی ہے، جبکہ صاحبین نے کہا کہ ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحج کی نماز عصر تک ہے۔ اور تکبیر فرض نمازوں کے بعد یہ ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اب بیٹا عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کے مسنون اعمال کیا ہیں؟ غسل کرنا، خوشبو لگانا، اور بغیر کچھ کھائے عیدگاہ جانا، جبکہ عید الفطر میں کیا تھا کہ کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھائے بغیر نہ نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن واپسی تک کچھ نہ کھاتے تھے، جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے بعد قربانی میں سے کھاتے تھے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات اونچی آواز سے پڑھی جائیں۔ عید الفطر کی نماز میں نے آپ کو اختلاف بتایا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تکبیرات آہستہ پڑھی جائیں، جبکہ ان کے ساتھی کیا کہتے تھے، بآواز بلند پڑھی جائیں۔
لیکن عید الاضحیٰ میں عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اس قسم کا کوئی اختلاف نہیں، بلکہ فقہا کا اتفاق ہے کہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھی جائیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز بھی عید الفطر کی طرح 2 رکعتیں ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف بیٹا خطبہ جو پہلے میں تھا اس میں صدقہ و فطر کے احکام بتائے جائیں گے، اور یہاں عید الاضحیٰ میں کیا ہے، قربانی کے مسائل اور فضائل بیان کیے جائیں گے اور تشریق کی تکبیرات سکھائی جائیں گی۔ اب بیٹا جو نماز عید الفطر تھی وہ 1 شوال کو نہ کسی وجہ سے پڑھی جا سکے یا چاند نظر نہ آئے تو 2 شوال کو پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ اب یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ 10، 11، 12 ذی الحج کو پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ 3 دن اس عید کے ہوتے ہیں اور تینوں دنوں میں قربانی جائز ہے۔ ہاں یہ بیٹا اس صورت میں ہے جب کہ عید کے پہلے دن کسی وجہ سے، یعنی کوئی طوفان آ گیا یا کوئی ایسا عذر آ گیا جس کی وجہ سے نماز ادا نہیں کی جا سکتی تو بعد میں کی جا سکتی ہے، وگرنہ صرف 10 ذی الحج ہی کو پڑھی جائے گی، کہ جیسے حضرت ذیلی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز عید الاضحیٰ صرف 10ویں ذی الحج ہی کو ثابت ہوئی ہے۔ اب بیٹا تشریق کی جو تکبیرات ہیں اس کے بارے میں بھی فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ 9 ذی الحج کی نماز فجر کے بعد شروع ہوں گی اور 12 ذی الحج کو عصر کی نماز کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ ہر فرض نماز کے بعد ہاں کوئی جماعت سے نماز پڑھے یا اکیلے نماز پڑھے وہ ان تکبیرات کو 3 مرتبہ اونچی آواز سے پڑھے، یہ اس کے لیے واجب ہے۔ اب امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک پڑھنا تکبیرات کا واجب ہے اور اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ اب بیٹا جو تکبیرات کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ جیسے ہی چاند کے نظر آنے کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ تکبیرات بیٹا مساجد میں تکبیرات کے پڑھنے کی آواز گونجنے لگتی ہے۔ اب اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے کیا احکام ہیں، یہ آپ سے بیٹا آبجیکٹیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ عید الفطر میں عیدگاہ میں جانے سے پہلے مسنون احکام کیا ہیں، عید الاضحیٰ کے کیا احکام ہیں، کتنی رکعت ان کی نماز ہوتی ہے اور اس میں کتنی زائد تکبیرات ہیں، عید الفطر کے خطبے میں امام کیا سکھاتا ہے، یا نماز عید الفطر کن دنوں تک پڑھی جا سکتی ہے، عید الاضحیٰ کا کیا ٹائم ہے اور کن اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے اور کتنے دنوں پڑھی جا سکتی ہے، یہ ساری آپ سے کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ ڈیلی کا ڈیلی لرن کریں، اگر کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، آپ لوگ آپس میں ڈسکس کر کے کوئی ٹائم بھی بتا سکتے ہیں مجھے کہ میڈم ہم اس ٹائم میں اپنی کلاس کے علاوہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا ہم کویسچن پڑھ رہے تھے فقہ کے ماخذ و مصادر، ان میں سے 2 ہم نے پڑھ لیے تھے، قرآن اور سیکنڈ حدیث، کہ سب سے پہلے اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو قرآن کی طرف رجوع کیا جائے گا، اگر قرآن پاک میں اس کا حل نہ ملے تو حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو ان سے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو آپ اس کو کس طرح حل کریں گے، تو انہوں نے فرمایا میں قرآن کی طرف رجوع کروں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر قرآن پاک میں اس کا حل نہ ملے تو پھر آپ کس طرف رجوع کریں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں حدیث کی طرف رجوع کروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پہلا ماخذ ہے
اور حدیث دوسرا ماخذ۔ اس کے بعد تیسرا ماخذ ہے بیٹا اجماع۔ اجماع سے کیا مراد ہے؟ اجماع کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ ایک زمانہ کے مجتہدین فقہا کا کسی ایک حکم پر اتفاق کر لینا اجماع کہلاتا ہے۔ اور اس میں شرط یہ ہے بیٹا کہ کسی ایسے حکم پر متفق ہونا، اتفاق کرنا جس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی واضح ہدایت نہ دی گئی ہو۔ اب اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے تو اس کے اوپر کوئی اجماع جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اجماع کسی ایسے مسئلہ کے حل پر اتفاق کا نام ہے جو مسئلہ قرآن اور سنت میں مذکور نہ ہو۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ یہ اجماع قرآن و سنت کے منافی نہ ہو۔ اب بیٹا اجماع شریعت کا ماخذ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی دلائل ملتے ہیں، احادیث نبویہ سے بھی دلائل ملتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں سورۃ النساء میں بیان کیا گیا مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو چکی ہو اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کا رخ ادھر پھیر دیں گے جس طرف اس نے اپنا رخ موڑ لیا ہے اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب بیٹا اس آیت مبارکہ میں مومنوں کی راہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور مومنوں کی راہ کیا ہے؟ مومنوں کی راہ سے مراد اجماع ہے۔ گویا جو کوئی اجماع کی مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح سورۃ النساء کی ایک دوسری آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی۔ اب بیٹا جو یہاں پر اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے یہ بھی کیا ہے؟ اولو الامر میں حکام ہیں، فقہا ہیں، علماء شامل ہیں۔ اب اگر کسی مسئلہ میں کوئی اختلاف ہو اور قرآن و حدیث میں اس کا حل مذکور نہ ہو تو پھر علماء کرام، فقہاء کرام، مجتہدین کا جو اجماع ہے وہ محض تصور ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کنتم خیر امتن کہ تم بہترین امت ہو۔ اور پھر سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ اب بیٹا یہ آیت مبارکہ بھی اجماع کے ماخذ شریعت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اب بہت سی حدیث مبارکہ ہیں جو ہمیں اجماع کو حجت ماننے پر تیار کرتی ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اب بیٹا جو غیر منصوص ہیں، غیر منصوص کہ جس کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہے، کوئی رہنمائی نہیں دی گئی، ان معاملات میں امت کا اجماع حجت ہے۔ یہ قرآنی آیات اور احادیث دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح عقلاً بھی بیٹا یہ بات ثابت ہے کہ کسی زمانے کے فقہا اور مجتہدین کسی غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا اجماع واجب الاطاعت ہے۔
ہاں ضروری یہ بات ہے کہ بیٹا اس مسئلہ کے بارے میں کوئی آیت یا حدیث رہنمائی نہ کرتی ہو. اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں رہنمائی موجود ہے، حدیث مبارک میں رہنمائی موجود ہے، تو اس بار پر اجماع نہیں ہو سکتا. خلفائے راشدین کے دور میں بھی مختلف مسائل پر اجماع کیا گیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کتابی شکل میں مرتب ہوا اور اس کی ترتیب توفیقی تھی، جس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سے معاملات میں اجماع ہوا، جیسے سن ہجری کی ابتدا، 20 تراویح، عشور کے نام سے تجارتی ٹیکس، ذمیوں کے حقوق، غیر مسلموں سے معاہدات وغیرہ. اجماع کی اقسام بیٹا اجماع قولی اور اجماع سکوتی. اجماع قولی سے مراد یہ ہے بیٹا کہ ایسا مسئلہ جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، اس پر ایک زمانے کے تمام مجتہدین زبانی لحاظ سے متفق ہوں. یہ اجماع قولی کہتے ہیں کہ سبھی جو مجتہدین ہیں وہ اپنی زبان سے اس پر اتفاق کریں. اجماع سکوتی سے مراد یہ ہے کہ بیٹا کوئی ایک مسئلہ پیش آتا ہے تو چند مجتہد اس کے بارے میں فتویٰ دیں اور کچھ مجتہد جو ہیں وہ خاموش رہیں، نہ وہ اس کے حق میں اپنی رائے ظاہر کریں اور نہ مخالفت میں اپنی رائے ظاہر کریں. یہ اجماع سکوتی ہے. جو اجماع قولی ہے اس کے دلیل شرعی ہونے پر سب فقہا کا اتفاق ہے، جبکہ اجماع سکوتی کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے. اب اجماع کی بیٹا درجہ بندی ہے، تقسیم ہے. سب سے پہلے درجہ ہے کہ صحابہ کرام کا قولی اجماع، کہ کسی پیش آمدہ مسئلے پر صحابہ کرام کا قولی اجماع یہ سب سے افضل اجماع ہے. دوسرا درجہ بیٹا کسی مسئلہ کے بارے میں صحابہ کرام کا سکوتی اجماع، یعنی کسی مسئلہ کے بارے میں کچھ صحابہ نے اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے، اور کچھ صحابہ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے. تیسرا درجہ بیٹا تابعین یا تبع تابعین کا اجماع، کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں کوئی حکم موجود نہیں، حدیث مبارکہ میں کوئی حکم موجود نہیں، صحابہ کا بھی اس پر کوئی اجماع نہیں ہوا، تو پھر اس مسئلے کے بارے میں تابعین یا تبع تابعین کا جو اجماع ہے وہ بھی قابل حجت ہے. چوتھا درجہ ہے کہ صحابہ یا تابعین میں سے کسی کے قول پر بعد والوں کا اجماع. یہ اجماع جو ہے بیٹا یہ خبر واحد کی مانند ہے، اس میں عبادات میں عمل کرنا واجب ہے. اب یہ بیٹا 4 درجے ہیں، ٹھیک ہو گیا. پہلا درجہ جو ہے صحابہ کرام کا قولی اجماع، کہ جس پر تمام صحابہ کرام اپنی زبان سے متفق ہونے کا اظہار کریں. دوسرا درجہ کہ کچھ صحابہ کرام نے کسی مسئلہ کے بارے میں اتفاق کیا اور کچھ خاموش نہیں ہیں. تیسرا ہے تابعین یا تبع تابعین کا اجماع. اور چوتھا درجہ ہے صحابہ یا تابعین میں سے کسی کے قول پر بعد والوں کا اجماع. اس کو آپ لوگ جو ہے اچھے طریقے سے پڑھ لیں. اگر کسی قسم کی کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا.